بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک گل کرنے واسطے آیا۔ گل بڑی عجیب جہی ہے۔ عجیب گل وہ ہوندی ہے جڑی حیران کر دے۔ میرے بہت سارے عزیز موجود ہیں۔ میں کسی نو نہیں آکھیا کہ میرے اس عقیل مجمع واسطے عاقل نو بلاؤ۔ بہت سارے ذاکرین، خطبہ، علماء بڑے قربت انہوں دی میرے نال بھی ہے روحانی تعلق تاں، لیکن جیڑی شناسائی باقی لوگاں نال ہے نا وہ کوئی نہ آئی۔ میں کسی عزیز نو نہیں آکھیا کہ اج دے خطابت دے آسمان دے آفتاب نو بلاؤ، بہت خوبصورت پڑھنا لگے، لیکن اے بارگاہ ہے اور بارگاہ دے وچ امام حسین دی قبر ہے۔ کل آکھیا کسی نو نہیں تے کل اس وقت تو گھن کے تے رات تک میرے دل نے چاہیے کہ نہیں عاقل بھی آونے۔ اور دیکھو کیسی عجیب گال ہے، آنکھیں کسی نو نہیں دل، اور چونکہ دل لے چاہیے اس واسطے اظہار کرنا ضروری سمجھا ہے۔ ساریاں محبتیں اس نال بہت زیادہ ہیں، ہے سارا بالکل انیار بیٹا جس طرح باقی موجود ہے۔ تو خداوند دو عالم میں انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنا، اور تمام اپنے علاقے دے معززین شرفاء دا تھوڑا ٹورائے مالک قبول فرماوے، سارا صفحے عذاب چھایا، اور ہن اس سے محبت نال سن سو جس محبت نال ایک ولایت دے خطیب نو سننا چاہیے۔ مہربانی آپ کی محبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا۔ صلوات بابا زبان پڑھ لیجیے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عزا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے۔ اس مجلس کا جو ثواب ہو، جو کچھ پڑھا گیا ہے، جو کچھ پڑھا جائے گا، اس سب کا ثواب بصدقہ معصومین علیہ السلام ہمارے بھائی مرحوم حسن رضا بخاری صاحب کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ ان کے ساتھ ساتھ محترم غوث بخاری صاحب اور بابا علی رضا شاہ صاحب کے خاندان کے دیگر مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ مرحومین کے درجات بلند فرما۔ جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ بروز محشر مرحومین اٹھیں، ہاتھوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا دامن ہو۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ان کے قرض عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ازداری سید الشہداء دنیا کی کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما۔ محترم بابا علی رضا شاہ صاحب کے والدین کا سایہ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سروں پر بھی سلامت فرما۔ تنویر بھائی، ندیم بھائی، دیگر جتنے احباب جو اس فرش عزا پر آیا ہے، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور مولا کے بڑے منظور نظر مدہ خان جناب عارف حسین شاہ صاحب بکر کے بھی مالک درجات بلند فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیے جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرما۔ توجہ ہے بادشاہ۔ میں خود آپ کے ساتھ ایک خاندان کی حیثیت سے
آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور محترم علی رضا شاہ صاحب سے شناسائی ایک عرصے سے انتہائی مولا کے منظور نظر اور نفیس مولا کے مداخان ہیں، اور مزید قربت ان کے اونیار لائق شاگرد جناب حاجی سید فرخ عباس بخاری صاحب کے توسط سے بڑھی۔ تو ویسے بھی شاہ صاحب کی ذاکری سے ہم جانتے، لیکن اچھے شاگردوں سے استاد کا تعارف معلوم ہوتا ہے، چونکہ شاگرد بیٹا ہوتا ہے، اور اچھے بیٹے اچھے انداز میں اپنے باپ کا وجہ تعارف بنتے ہیں۔ اور میں یہ صلہ ہے مولا فصاحت کو بھی اس ذکر کی طرف لے کر آئے یقیناً، اور یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے۔ اصغر بھائی اور اپنا حاجی صاحب سے، پھر فاروق بھائی سے مل کر تنویر بھائی اس بات کا اندازہ ہوا کہ علی رضا شاہ صاحب کی شخصیت، چونکہ بیٹا عکاسی کرتا ہے کہ باپ کیا ہے۔ صفین میں عباس نے بتلایا کہ علی کیا ہے۔ ساحل صاحب، دیگر ابا بیٹے مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ ایک آیت تلاوت کی ہے جس محبت سے آپ نے سوچا، تو الہی ہم اسی محبت پہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دو جملے آج کے کہنا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت پڑھی، بس ترجمہ اور بات اتنی آسان کہ آپ سارے ماشاءاللہ ذاکر گر ابا بیٹھے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ کہہ رہا ہے اے اولاد آدم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ ایک صلوات باواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ رسول اللہ جی توجہ ہے آپ صاحبان؟ چلیے میری بات پڑھنے والے بھی تشریف لے آئے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم یاد کر اس وقت کو جب ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ تنویر بھائی کون ہے جو نہیں جانتا، ہمارا لباس نازل نہیں ہوتا، ہمارا لباس پیدا ہوتا ہے کپاس کی صورت میں۔ کپاس سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے جسے ہم زیب تن کرتے ہیں۔ پالنے والے ہمارا لباس تو پیدا ہوتا ہے، یہ کون ہے کہ جن کا لباس نازل ہو رہا ہے؟ جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولتا ہے گا۔ بس تھوڑا سا میرے ساتھی جی کا زیادہ آپ کو تھکانا نہیں ہے، اور جو وقت شاہ صاحب نے کہا اسی وقت میں انشاءاللہ آج کی مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ ہمارے لباس تو پیدا ہوتا ہے۔ ساحل بھائی آپ خود ایک فکر رکھنے والے بیٹھے ہیں، یہ کون ہے کہ جن کا لباس بولیے نازل ہوتا ہے؟ آواز قدرتائی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے تو تجھے جھانکنا پڑے گا۔ ایک عصمت بھرا صحن ہے جہاں عید کی رات ہے، دو بچے ہیں، نام حسن اور حسین ہے۔ ماں کے پاس آئے، گلے میں باہیں ڈال کر کہا اماں صبح عید ہے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ اماں صبح عید ہے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ بھی فرماتے مطمئن ہو کے سو جاؤ، ابھی درزی تمہارے کپڑے لے کر آنے والا ہے۔ یہاں شاہ صاحب یہ جملہ میں آپ کو عطیہ کرتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے بچوں سے لباس کا وعدہ کیا، وہیں مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھی کہ پروردگار میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا، لہذا لباس کی سبیل بنا غلط۔ وہ بطول ہی نہیں جو مشیت کے ارادوں کو نہ جانتی ہو۔ سیدہ نے 2 رکعت نماز ضرور پڑھی مگر وہ حاجت کی نہیں، وہ شکرانے کی تھی۔ پروردگار تیرا شکریہ، آج میرے بچوں نے لباس کی خواہش کی، آج جبرائیل جنت سے لباس لے کر آئے گا۔ لوگ پوچھیں گے کہاں سے آیا، بچے بتائیں گے وہاں سے آیا، تو معلوم ہو جائے گا جو جہاں کا ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ بس بات یہیں تک میں نے آپ کو آج کی سمجھانی تھی۔ آل محمد تو اپنی چیزیں جب چاہیں جنت سے منگوا لیں، تو کیا یہ اختیار انہوں نے اپنے پاس رکھا؟
یا اپنے غلاموں کو بھی دیا؟ یہ میرا آج کا موضوع ہے، اگر بول سکتے تو بولیے گا، کیا یہ اختیار صرف ان کے پاس ہے یا ان کے گھر کے؟ یہ بات بھی بتلانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات سناؤں۔ سورہ مائدہ، اسقال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب عیسیٰ کے حواریوں نے عیسیٰ سے کہا تھا کہ کیا تیرے پروردگار میں یہ استطاعت ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے، کھانا بھیجے؟ عیسیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو، مگر پھر ہاتھ اٹھا کر کہا پالنے والے دسترخوان بھیج دے، تکون لنا عیدن للاولین والآخرین، تاکہ ان کے پہلے والوں کے لیے بھی عید ہو جائے، آخری والوں کے لیے بھی عید ہو جائے۔ پھر شاہ صاحب دنیا نے کیا دیکھا؟ آسمان سے دسترخوان آیا، عیسیٰ کے حواریوں نے کھانا کھایا۔ 7-8 منٹ کے بعد اسی کو لطف آئے گا جو اس جملے کو ذہن نشین کر لے گا، منگانے والا نبی تھا، کھانے والے حواری تھے۔ منگانے والا نبی تھا، کھانے والے بولو حواری تھے۔ اب سننا، یہ بات ذہن میں آگے تنویر بھائی؟ رسول ہاں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے جو چلے، سامنے کائنات کا مشکل کشا میرے آپ کا علی مولا آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے۔ ایک فرمان آپ نے میرے بھائی سے سنا موت کے حوالے سے، مولا امیر سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یا علی موت آپ کے نوکروں کے لیے کیسی ہے؟ فرمایا جیسے تمہارے گھر کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں ایسے ہمارے ماننے والے موت سے کھیلتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا۔ وہ علی آگے بڑھا اور بڑھ کر کہنے لگا سرکار کیا یہ ممکن ہے کہ آج کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں؟ رسول نے کہا یا علی جیسے آپ کی مرضی۔ گھر آئے، دامن میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، کھانا کھایا، کھانا کھا کر جو جانے لگے، یا دروازے پر نبی کی اکلوتی اور سچی بیٹی آ گئی۔ بولتے آئیے گا، لطف لیجیے گا۔ فرمایا بابا آج تھے آپ اپنے بھائی کے مہمان، کل بن جائے اپنی بیٹی کے مہمان۔ فرمایا بیٹی میں اگر کل تیری دعوت پر کھانا کھانے آؤں تو تو راضی ہو جائے گی؟ کہا میں راضی ہو جاؤں گی۔ کہا پھر آتا ہوں، چونکہ جس سے تو راضی اس سے وہ راضی۔ توجہ چاہوں گا، جس سے تو راضی اس سے وہ راضی۔ اچھا آئے، کھانا کھایا، کھانا کھا کر جانے لگے۔ شہزادہ حسن آگے بڑھا، نانا آج اماں کے مہمان تھے تو کل میرے بن جائے۔ حسن جیسے تیری مرضی۔ اگلا روز ہوا، آئے، کھانا کھایا، جانے لگے۔ اب میں کیا پڑھوں خیر آباد والوں؟ اب دروازے پر وہ آیا جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید ہی نہیں رکھی۔ ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی۔ جسے بات سمجھ میں آئیے وہ ضرور بولے گا۔ جسے بہت مہربانی، جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید، بولو ہائے ہائے ہائے۔ آپ چونکہ شاعر مزاج لوگ بیٹھے، بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا، بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا، پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جی، حیدری بہت مہربانی۔ کوئی ایک بات بھی میں نے آپ کو اگر سمجھا دی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مولا حسن بھائی کے درجات بلند فرمائے، ہم سب شریک عبادت بالکل ایک بھائی کی حیثیت سے یہاں پر حاضر خدمت ہیں۔ فرمایا نانا آج تھے میرے بھائی کے مہمان، کل بن جائے میرے مہمان۔ فرمایا حسین جیسے تیری مرضی۔ ہائے ہائے ہائے، جیسے تیری مرضی ویسے ہی کروں گا، جیسے تیری مرضی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ مجھ سے پہلے شاہ صاحب جو پڑھ رہے تھے، سخاوت شاہ صاحب، وہ پڑھ رہے تھے راہوار کا قصہ، تو مجھے میں یہاں بیٹھے نا زیدی صاحب قبلہ علیہ مقاموں کی ایک بات یاد آ گئی۔ ان کا جب بچے دوش مصطفیٰ پر بیٹھے نا تو رسول چلنے لگے تو بچوں نے کہا نانا ٹھہریں۔ کیوں؟ حسین نے کہا سب کے سواریوں کی مہاریں ہیں، ہماری مہار کہاں ہے؟ تو رسول نے یہ کہہ کر واللیل کی زلفیں ہاتھ میں تھمائی کہ لوگوں کی
مہارے رسیاں ہیں، تمہاری مہارے محمد کی زلفیں ہیں۔ تو زیدی صاحب کا کرتے تھے عید کے دن بطول کے بچوں کے ہاتھوں میں محمد کی زلفیں نہیں، شریعت کی باغیں تھی، چاہے دائیں موڑ دے چاہے بائیں موڑ دے۔ آئے 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 آئے۔ وہ حسین آگے بڑھا، فرمایا نانا کل میرے مہمان بنیے۔ کب بنتا ہوں؟ آئے، کھانا کھایا، اسی کے لیے میں نے آج کی ساری محنت کی ہے۔ اب دروازے پر نہ سیدہ آئی، نہ علی آئی، نہ حسن آئی، نہ حسین آئی، ان کے گھر کی کنیز نہیں سمجھے آپ نے میرے بھائی سے بڑے چنداز میں مالک مزید ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ جناب فضا علیہ کے مسائل سنے نا تو پھر ایک جملہ سنیے، ان کے گھر کی کنیز نام سب بولیے، جناب فضا۔ چلو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، چونکہ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، مگر 14 کی بات سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو دیگر جو احباب ایسے بیٹھے، میں ایک جملہ کہوں، شاید آپ پہلی بار اس انداز میں سماعت کریں کہ کون فضا کہ جو صحن عصمت میں کھڑی ہے اور علی بیٹھے ہیں۔ علی فرماتے فضا کب سے ہمارے ساتھ ہو؟ فرمایا ظاہری طور پہ تو چند سال ہوئے، باطنی طور پر عالم ارواح میں اللہ جب بطول کی کنیزوں کو منتخب کر رہا تھا تو میں پہلی تھی۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا، بہت مہربانی جسے بولنا چاہے۔ فرمایا عالم ارواح میں اللہ جب سیدہ کی کنیزوں کو، بہت مہربانی، منتخب کر رہا تھا تو میں پہلی تھی۔ اب ایک جملہ کہا ہے، پہلے جیسا جملہ لکھا ہے تاریخ میں بابا علی رضا شاہ صاحب، میں ویسے پڑھوں گا، اگر نہ سمجھا سکا تو تشریح کر دوں گا، مگر تنویر بھائی لطف یہ ہے کہ بغیر تشریح کے بعد سمجھے گا۔ علی کا اتنے عرصے سے جو ہمارے ساتھ ہو، فضا مجھے جانتی ہو؟ فرمایا اتنے عرصے سے جو ہمارے ساتھ ہو مجھے جانتی ہو؟ فضا نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی تجھے جاننے کا نام جہالت ہے۔ جو پہنچ گیا اسے میں بابا کہتا ہوں، جو نہیں پہنچا اسے آگے لے کے فرمایا تجھے جاننے کا نام جہالت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں علی کو جانتا ہوں تو اس سے بڑا جاہلی کوئی نہیں ہے، چونکہ رسول نے کہا ہے یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے؟ وہ فضا آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار آج تک آتے رہے سرداروں کے گھر، کل بن جائیں کنیز کے مہمان۔ ہائے ہائے، کل بن جائیں کنیز کے۔ فرمائے فضا جیسے آپ کی مرضی۔ آپ ذاکر گر لوگ بیٹھے ہیں، بول سکتے تو حضور یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج کا۔ اگلا روز ہوا دستک ہوئی، علی نے نبی کے لیے دروازہ کھولا، سرکار کو دیکھا یہ گھرانہ سب جانتا ہے، مگر ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانا ہوتا ہے نا، یہ سوالات اس لیے ہیں نہ کہ یہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے، یہ ہمیں بتلانے کے لیے ایک دوسرے سے سوال کریں تاکہ ہم پڑھیں، آپ تک پہنچائیں اور دعا لیں۔ ندیم لطف لیجیے گا، علی نے جو نبی کو دیکھا سلام کر کے کہا سرکار آج بنا دعوت کی تشریف لائے ہیں۔ اب جملہ سننا، رسول نے کیا کہا؟ رسول نے فرمایا یا علی آج میں آپ کا نہیں فضا کا مہمان ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، لطف لیجیے گا، آج میں آپ کا نہیں کس کا مہمان ہوں؟ بولیے گا، اپنی بیٹی فضا کا مہمان ہوں۔ علی فضا سے مخاطب ہے، کائنات کے شہنشاہ کی دعوت کی ہمیں خبر بھی نہیں کی، خبر کرتی کہیں سے جو قرض لے کر آتے اس کی دعوت اس کی شان کے مطابق کرتے۔ فضا نے بارگاہ ولایت و امامت میں ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی اسے مصلحت سمجھو یا فضا کا امتحان؟ علی کہتے کیسا امتحان؟ لطف لیجئے گا، فرمایا آپ اسے کئی بار سنا ہے، وہ جب یوسف کے بھائی یوسف کو وادی کنان کے کنواں غیابت الجب میں ڈال کر گئے تھے تو یوسف کون سی سیڑھی پر تھے کہ جبرائیل آیا اور اسے نکال کے لے گیا؟ علی فرماتے 7ویں سیڑھی پر۔ یا علی وہ سدرہ سے لے کر وہاں پہنچنے کے لیے اتنی جلدی جو آیا یہ کتنی خوراک درکار تھی؟ فرمایا فضا فرشتہ ہے، کھانے پینے سے مبرہ ہے۔ فرمایا جب کھاتا پیتا نہیں تو اتنی طاقت کیسے آئی کہ وہاں سے یہاں تک آ گیا؟ فرمایا وہ ایک الگ بات ہے، وہ اور فرشتوں کی نسبت ذرا اللہ کے زیادہ قریب رہتا تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے اللہ جیسے کام کرتا تھا۔
فضا نے ہاتھ جوڑ کے کہا فیصلہ تو آپ نے کر دیا، وہ اللہ کے پاس رہ کر اللہ جیسے کام کرتا ہے، میں بطول کے پاس رہ کر بطول جیسے کام. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب. مولا آپ کو فرمائے میں سیدہ کے پاس رہ کر میں سیدہ جیسے کام کرتی ہوں. فرمایا کیا مطلب؟ کہا ابھی دیکھیے. سیدہ نے فضا نے اپنی چادر کو پھیلایا، آواز بلند کی. چونکہ شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے ابا بیٹے ہیں، بی بی نے چادر پھیلا کر کہا پروردگار تجھے اس گود کا واسطہ جن میں تو حسنین پالتا رہا. تاریخ انسانیت میں لفظ حسنین سب سے پہلے بی بی فضا کے لبوں سے نکلا. لطف لیجئے گا. فرمایا پروردگار تجھے اس گود کا واسطہ جن میں تو حسنین پالتا رہا. شاہ صاحب فرمایا جبرائیل آیا، بی بی اللہ کہہ رہا ہے واسطہ جو اتنا بڑا دیا کیا چاہیے؟ فرمایا زیادہ نہیں، اس سے کہ تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، بس ذرا اس کی شان کے مطابق نا ذرا جنت سے کھانا بھیج دے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. جنت سے دسترخوان آیا، بطول کے صحن عصمت میں بچھا. فضا نے رسول سے کہا بسم اللہ شروع کیجئے. رسول کا جو ہاتھ پہلے لقمے کی طرف بڑھا، میرا سر عقیدت سے بطول کی چوکٹ پہ جھک گیا. میں نے کہا واہ سیدہ، آپ کی کنیزوں کا مقابلہ تو عیسیٰ جیسا نبی بھی نہیں کر سکتا. وہاں منگانے والا نبی تھا، کھانے والے حواری تھے. یہاں منگانے والی کنیز ہے، کھانے والا نبی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ کے لیے توجہ ہے. وہاں منگانے والا نبی، کھانے والے حواری. یہاں منگانے والی کنیز. آپ کے کیا کہنے آپ کے، یہ آپ نے سننے کا حق ادا کیا ہے. تنویر میں نے کہا نبی بھی عام نہیں، سلطان الانبیاء، سردار انبیاء. ایک جملہ آپ نے کہا تو ایک جملہ میں کہہ دوں. عیسیٰ نے کھانا آسمان سے منگایا، فضا نے کھانا جنت سے منگایا. آسمان تک جن کی رسائی ہو اسے نبی کہتے ہیں، جنت تک جس کی پہنچ ہو اسے فضا کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ ہے. یہ ہے وہ گھرانہ خدا کی قسم. جی جی ایک روایت جو نگاہوں سے گزری ہے، بسم اللہ. کربلا سے شام تک جی جی تمام مستورات کو صدقہ زکوٰۃ کر گزارا کر لیتی تھی، ہاں. لیکن عصمت کی مالکہ مستوروں کے لیے فضا کھانا گزارا. آپ کے کیا کہنے. اور اب آپ نے جملہ کہہ دیا تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی. ان کا عصمت کی ملکاؤں کے لیے کھانا فضا منگواتی تھی. چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے نا، تو جب جناب سیدہ سے بی بی فضا نے پوچھا تھا نا کہ عرش پر تیرے بیٹے حسین کے کتنے نام ہیں، تو بی بی نے کہا تھا 50 نام ہیں. فضا نے کہا ان ناموں کی فضیلت کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا 50 میں سے ایک نام جبرائیل کو علم ہے اور وہ ملائکہ کا سردار ہے. تھوڑے لوگ بولے ہیں وہ ملائکہ کا سردار ہے. بی بی نے ہاتھ جوڑ کے کہا کیا مجھے بھی کوئی نام بتلائیں گی؟ فرمایا ایک کیوں، تجھے 50 نام بتاتی ہوں. جب بی بی فضا کو 50 نام تعلیم ہو گئے تو بی بی فضا نے ہاتھ جوڑ کر کہا اب میں ایک بات سوچ رہی ہوں. کہا کیا؟ کہا جسے ایک نام کا علم ہے وہ تو ملائکہ کا سردار ہے، مجھے 50 ناموں کا علم ہے تو میرا مقام کیا ہے؟ سیدہ نے کہا تیرا یہ مقام کم ہے، حسین تجھے ماں کہتا ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے. تو کھانا کھلانا ماں کی ذمہ داری ہوتا ہے. حسین نے جو ماں کہا، فضا نے بھی ماں بننے کا حق ادا کیا. اس لیے خاندان عصمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے خاندان عصمت کے لیے کھانے جنت سے. اور پھر یہ تو گھرانہ ایسا ہے کہ جس پہ راضی ہو جائے. بلکہ یہ راضی کے اوپر بس میں آج کی بات ختم کروں اور ممبر محترم کو دوں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اور علامہ اقبال کا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے
بتا تیری. ان کا نام علی رضا ہے, میرا نام عاقل رضا. آپ یہ نہ سمجھے کہ رضا ہے تو شاید ہم کہیں گے یہ ہمارا شعر ہے, اس لیے کہا ہے میں نے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. حضور رضا کیا ہے؟ شاہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. شاہ صاحب جہاں بشریت کی انتہا ہوئی اور بشریت نے جہاں کہا بس, اللہ نے وہیں کہا بس لے میں راضی ہوا بتا تیری رضا کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. تنویر اگر نئے انداز سے بات ہو تو پھر دعا ضرور کیجئے گا. یعنی جہاں جو تھکتا رہا یا جہاں جس کی انتہا ہوئی اس نے کہا مالک بس. اللہ نے کہا بس میں راضی ہوا بتلا تیری رضا کیا ہے. مثلاً میں اگر آئیں تو حضرت آدم جب تبلیغ دین کر چکے جہاں تھکے, وہاں آدم نے کہا پالنے والے بس. اللہ نے کہا بس میں راضی ہوا بتا تیری رضا کیا ہے. بولیں گے تو لطف آئے گا. نو تبلیغ کرتے رہے جہاں تھکے, ہائے ہائے ہائے, وہاں کہا پالنے والے بس. اللہ نے کہا بس نوح میں راضی ہوا بتا تیری رضا کیا ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, انتہا ہوئی تو کہا پالنے والے بس. اللہ نے کہا ابراہیم بس میں راضی ہوا بتا تیری رضا کیا ہے. موسیٰ جادوگروں کے نرغے میں آئے تو کہا مالک بس. کہا بس میں راضی ہوا بتا تیری رضا کیا ہے. یعقوب یوسف کو روتے رہے جہاں انتہا ہوئی, یعقوب نے کہا پالنے والے بس. اللہ نے کہا بس میں راضی ہوا بتا تیری رضا کیا ہے. بابا علی رضا شاہ صاحب میں تمام انبیاء کے بھی نام لوں تو بات یہی نکلے گی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کام کرتا رہا, جہاں تھکتا رہا وہ کہتا رہا مالک بس بس بس. اور اللہ یہی کہتا رہا آدم, نوح, عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, انوش, زکریا, ایوب, یعقوب, یوسف, موسیٰ, عیسیٰ میں راضی ہوا بتا تیری رضا کیا ہے. بتا تیری رضا کیا ہے. انبیاء کہتے رہے بس بس بس, وہ کہتا رہا بتا تیری رضا کیا ہے, تیری رضا کیا ہے, تیری رضا کیا ہے. صبح اول سے شام ابد تک واحد ہے بطول کا بیٹا حسین جس نے 10 محرم کو 18 سال کڑیل جما کے جگر سے برچھی نکالی. اللہ نے کہا حسین بس. حسین نے کہا بس بتا تیری رضا کیا ہے. پالنے والے ایک اکبر, تیرے دین پر 1000 اکبر بھی ہوتے تو حسین قربان کر دیتا. بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. مگر شاہ جی جب اسی اکبر کا لاشا لے کر حسین خیمے میں گیا نا تو زینب کو دیکھ کر کہا زینب اب میری ہو گئی بس. اس نے کہا بس ہٹ جا, اب میں جانوں اور اکبر کی لاش جانے, اب میں جانوں اور شام کا بازار جانے.